حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، ان لکل شیء شرفا، ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور اختیار ہے، یتباہون بہ، یعنی کہ ان کے لیے اس چیز کے لیے شرافت اور افتخار ہوتی ہے، وَإِنَّ بَهَاءَ امتی، اور امت کے لیے افتخار اور تفخر کی چیز، یعنی کہ جس چیز پر فخر کیا جائے وہ کیا ہے، اور وَشَرَفَهَا القرآن، تو امت کی شرافت کی چیز کے جس کے اوپر افتخار کیا جائے، جس کے اوپر فخر کیا جائے، وہ چیز قرآن ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر فخر کرنا ہے تو قرآن پڑھنے پہ فخر کرے اور قرآن کی یاد کرنے پہ فخر کرے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اچھے سے یاد کریں۔ یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد اور خاندان سے، اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ میری امت کے لیے ذریعہ افتخار یعنی کہ فخر کرنے کی چیز کیا ہے؟ کلام اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے اور اس پر عمل کرنے سے، غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے سے، پڑھانے سے، یاد کرنے سے ہر چیز پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیز دنیا کی جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے ان میں ہر ایک کافی ہے، چہ جائے کہ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کا حسن تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ کے واقعات اور واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے تعین کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، جیسے کہ یہود کا باوجود ادعائے محبت کے موت کی تمنا کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہو، مجنون بنا دینے والا محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتائے گا، بہرحال اکتائے گا، پھر اکتاوے گا۔ مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتائے گا، اور کوئی عارض پیش آ جاوے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا ہے۔ جتنی کثرت کیجئے اتنی ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جاوے، خواہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے، پھر جبکہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ وجہ کمال پائے جاتے ہیں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں حالت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر فخر، یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے۔ ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیاوی جاہ و جلال اور مرنے کے بعد چھٹ جانے والے مال و متاع سے ہے۔ تو ہمیں افتخار کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے قرآن مجید کے پڑھنے پر اور اس کی یاد کرنے پر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔